انسان کے دل کو جب گناہوں کے ساتھ سختی کا مرض لاحق ہو جائے اور وہ پتھر کی طرح سخت ہو جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ خشیت اور خوف کی کیفیت ختم فرما دیتے ہیں۔ اور کوئی جتنا اللہ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے اور اللہ سے محبت کرنے لگے تو محبت کے ساتھ ساتھ خوف بھی بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ انسان کے دل کو یہ خدشہ لاحق ہو جاتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جس کو اللہ سے محبت ہی نہ ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کیسے لاحق ہوگا، کیونکہ اس کو نہ اللہ کی رضا کا کوئی معاملہ اور نہ ہی اللہ کی ناراضگی والا کوئی معاملہ عزیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور خوف، ایمان کہتے ہیں اللہ سے محبت اور اس کے رسول سے محبت، اللہ نے خوف اور ایمان دونوں کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔ قرآن میں سورہ العمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، پھر اللہ سے ڈرو۔ ایمان کی علامت ہے اللہ سے ڈرنا۔ کس شے کا ڈر؟ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب حالت نزا میں تھے تو آپ پر ایک بڑی خوف اور رقت کی کیفیت تھی۔ لوگوں نے کہا کہ موت سے ڈرتے ہیں، آپ نے فرمایا موت سے ڈر نہیں لگتا، موت کے بعد جس کی بارگاہ میں جانا ہے اس سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ اس بارگاہ میں نہ کسی کی سفارش اور نہ کسی کا اثر و رسوخ، نہ کسی کا مال و دولت اور نہ کسی کا عہدہ اور نہ کسی کا نسب دیکھا جاتا ہے، وہاں پر انسان کے نیک اور صالح اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں مخلوق کا خوف پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک دل میں دو خوف کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے، یا اللہ کا خوف ہوگا یا بندوں کا خوف ہوگا۔ اگر ولی اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو اللہ والے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے، یعنی ان کو مخلوق کا ڈر نہیں ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، اس کی نافرمانیوں میں کمر بستہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جانوروں کا خوف بھی ڈال دیتا ہے، انسانوں کا خوف بھی ڈال دیتا ہے، اور معاشی پستی کا خوف بھی ڈال دیتا ہے، قرض کا خوف بھی ڈال دیتا ہے۔ وہ ان خوفوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اس کے دل میں صرف پھر اللہ ہی کا خوف ہے، پھر دوسرا خوف نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی بندے کے دل میں دو خوف اکٹھے نہیں ہونے دوں گا، یا اس کے دل میں دنیا کا خوف رہے گا یا آخرت کا خوف رہے گا۔ اس کی تعبیر یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ جو صاحبان خوف ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پھر کن منزلوں پر فائز کرتا ہے، کس مقام پر۔ مشہور ہے کہ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے علاقے کے مشہور اور بدنام زمانہ ڈاکو تھے۔ ہر آنے والے شخص کو یہی خوف لاحق ہوتا تھا کہ فضیل بن عیاض ہمیں لوٹ لیں گے، حتیٰ کہ حاجیوں کو بھی آپ نہیں بخشتے تھے۔ پھر آپ کو کسی خاتون سے عشق ہو گیا اور پھر شادی بھی ہو گئی، اور اس خاتون سے آپ کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی کے اوپر بمشکل 2 یا 2.5 سال ہوگی تو بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ میری وہ بیٹی جنت میں سفید لباس میں کھیل رہی ہے۔ تو اپنی بیٹی کو اپنی طرف بلاتے ہیں، تو بیٹی نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اہل ایمان پر وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے ان کے دل لرز جائیں۔ تو گھبرا گئے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے میرے مولا وہ وقت آ گیا ہے کہ فضیل کے دل میں تیرا خوف پیدا ہو گیا۔ اب ان لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا جن سے مال لوٹتے تھے، جس کا یاد تھا اس کو مال دینے واپس جاتے تھے۔ ایک یہودی کی دکان میں آپ نے ڈاکہ ڈالا تھا، دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا یہودی کی دکان میں۔ تو یہودی کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے میں فضیل ہوں۔ وہ تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ اس نے کہا بھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو تھا وہ تم لوٹ کے لے گئے۔ آپ نے فرمایا وہ وہی واپس کرنے آیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ اندر جائیے، دکان کے ایک حصے میں ایک تھیلی ہے، اس کو اٹھا کر لے آئیے،
میں آپ کو تب معاف کروں گا۔ فضیل بن عیاض دکان میں گئے، ایک تھیلی بندی پڑی تھی، اس کو اٹھا کر لائے۔ اس یہودی نے جب اس تھیلی کو انڈیلا تو اس کے اندر سونے کے سکے تھے۔ یہودی کہنے لگا مجھے یقین ہو گیا کہ تم نے سچے دل سے توبہ کی ہے، تم اللہ سے سچے دل سے ڈرنے والے بن گئے ہو۔ فضیل بن عیاض نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ امت محمدیہ میں جب کوئی شخص اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے وہ مٹی کو بھی ہاتھ ڈالے گا، اللہ اس کو سونا کر دے گا۔ یہ مٹی تھی، سونا نہیں تھا۔ میں نے اس مٹی کو انڈیلا تو یہ سونا بن گئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جب اللہ سے کوئی ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب بنا دیتا ہے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ پھر اس مقام پر پہنچے ہیں کہ غوث اعظم ہوں یا داتا صاحب ہوں، ان کے مشائخ میں فضیل بن عیاض کا نام آتا ہے۔ جب اللہ کسی کو ترقیاں دے، اپنے خوف سے دنیا سے دور کر دے، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس مومن کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر بھی میرے خوف سے آنسو نکلا، میں نے اس پر جہنم حرام کر دی ہے۔ جہنم کی آگ کو 7 سمندر نہیں بجھا سکتے، لیکن بندہ مومن کی آنکھ سے نکلنے والا وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلا وہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کی کیفیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو اور اس کے دل میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب دینے کا خیال آ جائے، قبر کا خیال آ جائے، سوال و جواب کی سختیوں کا تصور آ جائے، قیامت کے دن کی سختیاں اس کے ذہن میں آ جائیں، پل صراط کا معاملہ وہ سوچ لے اور جہنم کے منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائے، اور اس کے بعد وہ شخص اللہ کے خوف سے رو پڑے کہ میں اپنے رب کو کیسے جواب دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑتا ہے جیسے درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس خوف کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تربیت تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات سے پہلے مجھے ایک اور واقعہ بڑا دلچسپ ذہن میں آیا ہے خوف کے حوالے سے، کہ بغداد شہر کی بدکار خاتون، جس کی بدکاری اس شہر کی مشہور چیز تھی، یعنی ضرب المثل تھی، اس جیسی بدکار عورت کوئی نہیں ہے بغداد میں، اور ہر خوشی کی محفل ہو یا کسی غم کی محفل اس کو بلایا جاتا تھا۔ خوشی کی محفل میں رقص و سرور ہوتا تھا، اور دکھ کی محفل میں وہ آ کر جس کو بینڈ ڈالنا کہتے ہیں وہ کرتی تھی۔ نام اس کا شبانہ لکھا ہے علامہ ابن جوزی نے عیون الحکایات کے اندر۔ اتنی بڑی بدکار عورت، اتنی حسین عورت کہ ہر شخص اس سے ملنے کی طلب میں اس کے گھر کے آگے کھڑا رہتا تھا۔ ایک دن ایک گھر کے سامنے سے گزری تو وہاں پر ایک اللہ کے مشہور ولی ہیں شیخ صالح مری رحمۃ اللہ علیہ۔ صالح مری بیان فرما رہے ہیں لوگ اللہ کے خوف سے دھاڑے مار کر رو رہے ہیں۔ جب اس کے کان میں رونے کی آواز، اس نے کہا یہ کون ہے جس نے مجھے نہیں بلایا، جس کے گھر میں ماتم ہو گیا اور شوانہ کو پتہ نہیں ہے؟ اس نے ایک خادمہ کو اندر بھیجا جو اس کے ساتھ نوکرانیاں تھیں۔ اس نے کہا دیکھو یہ کون مر گیا ہے۔ خادمہ نے جب شیخ صالح مری کا بیان سنا تو خوف سے لرز اٹھی اور وہیں پر بیٹھ گئی۔ شوانہ نے دوسری خادمہ کو بھیجا، اس نے بھی اللہ کے خوف کا بیان سنا، خوف سے لرز اٹھی، بیٹھ گئی۔ شوانہ خود اندر گئی تو شیخ صالح مری بیان فرما رہے تھے کہ جب اللہ کے نافرمانوں کو پیشانیوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا اور گھسیٹ کر ان کی چیخو پکار ایسی ہوگی جیسے گدھا ہانکتا ہے، تو لوگ کہنے لگے شیخ صالح اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان کی آوازیں آنا بند ہو جائیں گی۔ شوانہ ڈر گئی اور شیخ صالح مری سے کھڑی ہو کر کہنے لگی شیخ کسی کے کتنے گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ شیخ نے فرمایا اللہ کا خوف غالب ہو تو شوانہ سے زیادہ بھی گناہ ہو تو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ چیخے مار کے رو پڑی، کہنے لگی میں ضرب المثل بن گئی ہوں لوگوں کے ہاں، اتنی بڑی گناہ گار ہوں میں۔ رو کے کہنے لگی میں اللہ کے خوف سے توبہ کرتی ہوں، آئندہ کے بعد کوئی شخص میرا چہرہ نہیں دیکھنے والا۔ اس نے سب کچھ چھوڑا اور چلی گئی، جنگلوں میں رہتی تھی، روتی تھی، اپنے گناہوں پر معافی مانگتی تھی۔ مرنے کے بعد کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا، فرمایا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے کیا کیا شوانہ؟ اس نے کہا اس نے اپنے خوف کے صدقے مجھے معاف فرما دیا ہے۔
اس نے میرے گناہ نہیں دیکھے ہیں، اس نے اپنا خوف دیکھا اور مجھے معاف کر دیا۔ جب اس کا خوف غالب آ جائے تو وہ انسان کے پچھلے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے کہ ہے ہی نہیں۔ سیدنا مالک بن دینار، آپ بیان فرما رہے ہیں تو کسی بدکار شخص کا غلام وہاں سے گزرا، تو وہاں پر مالک بن دینار کو دیکھا کہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، کامل ولی ہیں، تو بیٹھ گئے۔ وہ غلام ادھر ہی بیٹھ گئے اور گفتگو سننے لگے۔ جب واپس آئے تو مالک نے زجر و توبیخ کی، یعنی مارا کہ تو کدھر گیا تھا، تجھے تو میں نے سودا سلف لینے بھیجا تھا، تو کدھر گیا؟ لیکن اس نے کہا کہ حضرت ماریے نا، میں تو مالک بن دینار کا بیان سن رہا تھا۔ اس نے کہا اچھا وہ کیا بیان کر رہے تھے؟ اس نے کہا وہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا بڑا مشکل ہے، اور بیان کر رہے تھے کہ رب جب کرم کرتا ہے تو پھر بڑے بڑے گناہ گاروں کو چھوڑ دیتا ہے، اگر اس پر خوف غالب آ گیا تو انسان چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھے آج کے بعد آزاد کرتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اسی رات اس شخص کو دیکھا خواب میں کہ جنت میں پھر رہا ہے، اور میرے رب نے مجھے کہا اسے جا کر بتا کہ تجھ پر ایک سات آئی تھی میرے خوف کی، میں نے تجھے اس کے صدقے معاف کر دیا ہے۔ وہ تو کریم ہے، بخشنے کے بہانے دیتا انسان کو۔ انسان کی جب تخلیق ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان کہنے لگا میں ان کو دائیں سے گمراہ کروں گا، بائیں سے کروں گا، آگے سے کروں گا، پیچھے سے گمراہ کروں گا۔ رب کریم نے فرمایا یہ خوف میں مبتلا ہو کو مجھ سے دعائیں کرتے رہیں گے، میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو خوف جو ہے یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو اہل ایمان کا زیور ہے۔ ابو بکر شبلی بڑے کامل ولی گزرے ہیں، اتنا بڑا نام ہے دنیا ولایت میں ابو بکر شبلی کا، جنید بغدادی کے مرید ہے۔ اتنا بڑا نام ہے کہ اشرف علی تھانوی نے آپ کی کرامت نقل کی ہے کہ آپ کسی شے پر نظر ڈال کر، یعنی کسی تصویر پر نظر ڈالتے تھے تو اس میں جان پیدا کر دیا کرتے تھے۔ اتنا بڑا نام شیخ ابو بکر شبلی کا۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا ہے خوف کیا ہے، بڑی خوبصورت تعریف کی، بڑی خوبصورت تعریف۔ آپ نے فرمایا اللہ کا خوف بڑی عجیب چیز ہے، یہ واحد خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان ڈر کر اللہ ہی کی طرف بھاگتا ہے۔ انسان سانپ سے ڈرے تو دور بھاگتا ہے، شیر سے ڈرے تو دور بھاگتا ہے، کسی درندے سے ڈرے تو دور بھاگتا ہے، کسی شخص سے ڈرے تو دور بھاگتا ہے۔ رب کریم کا خوف کیا خوبصورت خوف ہے، انسان اللہ سے ڈر کر اللہ ہی کی طرف بھاگتا ہے۔ اور پھر مزید فرماتے ہیں یہ ایک ایسا درہ ہے، ایک کوڑا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بتکے ہوئوں کو راستے پر لے کر آتا ہے، بتکے ہوئوں کو راستے پر لاتا ہے۔ جن جن لوگوں نے اللہ کے خوف کی لذت کو چکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سرفراز کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آیت پڑھتے ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے، جب اس آیت پر پہنچتے اتنی بار اس آیت کو پڑھتے 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 آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ تیرے رب کا عذاب تو پھر آ کر رہنے والا ہے، اور اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے، کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے خوف کی کیفیت انسان پر دیکھیے، ایمان دو چیزوں پر منحصر ہے، رجا امید اور خوف۔ خوف اس چیز کا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ رب کرے گا میں نہیں جانتا، اور رجا امید کو کہتے ہیں کہ جو میں نے نیکیاں کی میں اس کے کرم سے امید ضرور رکھتا ہوں وہ قبول فرما لے گا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ دو پر ہیں، ایک رجا ہے ایک خوف ہے۔ انسان میں اگر ایک ہی چیز رہے اور دوسری ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا اعتدال والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ امید بھی رکھے اس سے کیونکہ میرا رب ہے، اور خوف بھی رکھے، یہ نہ ہو کہ میری زندگی کے دفتر ان کو ضائع کر دے۔ دونوں چیزوں کو ساتھ چلانا یہ ایمان ہے۔ ایک پر پرندہ نہیں اڑ سکتا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ایسے ہی ایک کیفیت کے ساتھ کوئی انسان ایمان کی سلامتی نہیں رکھ سکتا، امید بھی رکھے خوف بھی رکھے۔ اور اب تعریف یہ بنی خوف اور رجا کے درمیان کے راستے کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کرم کی امید بھی رکھتا رہے، اللہ کا خوف بھی رکھے، تو یہ ہے ایمان۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم
آپ پر خوف کی کیفیت کا امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ایسے ہی ایک واقعہ مشہور ہے. جب رات ہوتی تو پھر اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے اور اتنا روتے، کہتے یا باری تعالیٰ اس بوڑھے گناہ گار کو معاف فرما دیں. صبح کی اذانیں ہو جاتی لیکن آپ کو رکت کی کیفیت ختم نہ ہوتی. جس شخص پر خوف کی کیفیت غالب رہتی ہے اس کو اپنے رب کے ہاں پیش ہونے میں کوئی دقت نہیں. حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک نوجوان لڑکے کا واقعہ بڑا ہی خوبصورت ہے، جس کو امام غزالی نے لکھا ہے احیاء العلوم میں. وہ اللہ سے بڑا خوف رکھنے والا تھا، ڈرنے والا تھا. ایک عورت رستے میں گلی میں گزرتے اس لڑکے کو دیکھتی تو اس پر فدا ہو گئی. بڑا ہی خوبصورت نوجوان ہے. دل میں بدکاری کا خیال پیدا ہوا، داعیہ پیدا ہوتا گیا. ایک دن عورت نے اس نوجوان کو کسی بہانے سے اندر بلا لیا، اندر آ جا. وہ نوجوان اندر تو چلا گیا. اب اس نے جب عورت کا ارادہ دیکھا تو اللہ کے خوف سے لرز اٹھا، اللہ کی پناہ مانگی اور کہنے لگا یا باری تعالیٰ مجھے اس آزمائش سے بچا لے، مجھے دور کر، اس شر سے دور کر دے. تو اس نوجوان کی روح اسی وقت نکل گئی، وہ فوت ہو گیا. آخرکار اس نوجوان کا جنازہ ہوا. یہ بات حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تک پہنچی کہ ایک نوجوان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. عورت نے بدکاری کی دعوت دی، اس نے خوف خدا کی وجہ سے یہ معاملہ نہیں کیا، مر گیا. آپ خود چل کر اس نوجوان کی قبر پر تشریف لے کر گئے اور فرمانے لگے اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا. وہ نوجوان قبر سے بولا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے دو جنتیں رکھتا ہے. قبر کو بھی جنت بنا دیتا ہے، آخرت میں بھی اس کو جنت عطا فرماتا ہے. وہ قبر سے بولا ہے جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. یہ ہے خوف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سوال اور جواب کا تصور. خوف ہے مجھے موت آئے گی، خوف ہے پتہ نہیں میری زندگی کی عبادات وہ قبول کرے یا نہیں کرے گا. خوف رکھیے کہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. خوف رکھیے کہ عذاب قبر کا معاملہ میرے ساتھ کیسے ہوگا اور کہ کیوں کر میری اس سے جان چھوٹ سکتی ہے. آج ہم لوگوں کے اصالِ ثواب کے لیے دعائیں کرتے ہیں لیکن ہمارے دل اتنے غافل ہیں. کبھی ایک لمحے کے لیے اس شخص کی جگہ پر رہ کر دیکھیے، اگر میں اس میت کی جگہ ہوتا، گھر والے دفنا کر اپنے گھروں میں آ کر بیٹھے ہوتے تو میرے ساتھ ادھر کیا بیت رہی ہوتی. ہم تو دبا کر آ گئے اور سمجھے ہم نے تو نہیں مرنا. ہمارے دل اتنے سخت ہیں، ہاتھوں سے میت دفناتے ہیں لیکن دل کہتا ہے نہیں تیرے پاس ابھی بڑا وقت ہے. اگر ایک لمحے کے لیے خود کو اس میت کی جگہ رکھ کر دیکھیں اور دیکھیں کہ اوپر سے مٹی بند کر دی گئی ہے، ہوا کے لیے اتنا سا سوراخ نہیں چھوڑا گیا. میرے مال و اسباب، بہن بھائی سب ادھر رہ گئے، دولت میری ساری ادھر کی ادھر، دھری کی دھری رہ گئی. بیٹے جن پر مجھے ناز تھا قبر کے گڑھے میں پھینک کر نکل گئے ہیں، میرا کیا بنے گا. یہ سوچئے اور ایک لمحے کے لیے جس کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں صرف ایک لمحے کے لیے سوچا کریں، سمجھ لیجئے کہ یہ میرا جنازہ جا رہا ہے. مجھے ایک بزرگ ملے، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. وہ سید تھے سادات خاندان سے. کہنے لگے جب میں تنہا ہوتا ہوں تو ایک کام کرتا ہوں. میں نے کہا وہ کیا کرتے ہیں؟ میں اپنا نام لے کر، ان کا نام سید سجاد شاہ صاحب تھا، کہنے لگے میں اپنا نام لے کر خود اعلان کرتا ہوں، جیسے مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ سید سجاد شاہ فلاں کا بیٹا فوت ہو گیا، اس کی نماز جنازہ آج عصر کے بعد ادا کر دی جائے گی. تمام حضرات شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. میں نے کہا یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس سے مجھ پر اللہ کا خوف طاری رہتا ہے. میں تصور کرتا ہوں کہ میرا چہرہ کفن کے اندر لپٹا ہوا کیسا لگتا ہے. ایک سفید چادر میرے چہرے کے گرد لپٹی ہوئی ہے اور میرے گھر والے چیخو پکار کر رہے ہیں. کہتے ہیں علامہ صاحب یہ طریقہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. میں تنہائی میں یہ بار بار اعلان کرتا ہوں کہ سید سجاد شاہ فلاں کا بیٹا رضا الہی اس دنیا سے وصال پا گیا. تو خوف کی کیفیت انسان کو راہ راست پر رکھتی ہے. تنہائی ہو، خلوتیں ہوں، جلوتیں ہوں، یہ مت بھولا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہی خوف ہے. شیخ سال تستری فرماتے ہیں جب میں چھوٹا سا تھا تو میرے ماموں نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ جب کوئی گناہ کرنے کا خیال ذہن میں آئے تو خود سے کہنا کہ شیخ سہل تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں جب میں بھی کوئی گناہ کرنے کا داعیہ دل میں پیدا ہوتا میں فوراً یہ کہنا شروع کر دیتا تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے.
کہتے ہیں اس کے بعد گناہ مجھ سے رخصت ہو گئے اور اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا فرما دیا۔ تو بھائیو، خوف جو ہے یہ انسان کے ایمان کا زیور ہے۔ اللہ سے ڈرنا یہ انسان کا حسن ہے۔ دل کی سختی اگر کسی شخص کے آنکھوں سے آنسو نہ، امام کشیری نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ نقل کیا، فرماتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں روتے ہی رہتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک نبی ایک پتھر کے پاس سے گزرے تو اس پتھر سے پانی رس رہا تھا، تو انہوں نے اس پتھر سے کلام کر کے کہا یہ پانی کیسا ہے؟ پتھر کہنے لگا یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے میرے آنسو نکل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تو پتھر ہے، تو مکلفین میں سے نہیں ہے، جن و انس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں جھونکے گا۔ اس نے کہا قرآن میں یہ آیت ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ڈرو اس جہنم سے جس کا ایندھن انسان اور پتھروں کو بنایا جائے گا؟ جب سے ہم نے یہ آیت سن لی ہمیں خوف لاحق ہو گیا کہ ہم ان پتھروں میں نہ چلے جائیں جن کو اللہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ اس اللہ کے نبی نے دعا کی یا اللہ اس سے خوف کی کیفیت کو ختم کر دے، اس کو امان دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کو امان دے دی۔ اب وہ نبی جب دوبارہ ایک دن اس پتھر کے پاس سے گزرے، پھر اس پتھر کے آنسو نکل رہے تھے، اس سے پانی نکل رہا تھا۔ اللہ کے نبی پھر پوچھنے لگے اب کیا مسئلہ ہے تجھے؟ اس نے کہا آگے خوف کے آنسو تھے، اب شکر کے آنسو ہے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اہل ایمان تو ہر حال میں روتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کوشش کیا کریں تنہائیوں میں ہوں، مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، اللہ کا خوف اپنے آپ پر غالب رکھیں، انشاءاللہ دنیا کا کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا۔ یہ جو ہمیں تکلیف ہے، گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے، قرضے چڑھ گئے ہیں، جی فلانا بیمار ہے، کیا کریں؟ یہ اسی وجہ سے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں، اللہ نے بیسیوں خوف ڈال دیے ہیں۔ اللہ خود ہی معاملات کو سیدھا کر دیتا ہے۔ اور جب حضرت معروف کرخی کے حوالے سے ایک واقعہ ابن جوزی نے نقل کیا کہ آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ ساری زندگی تم نے اللہ اللہ کر کے گزاری ہے، پیسہ تو کچھ کمایا نہیں، بیٹیاں تمہاری ہیں 2 نوجوان ہیں، معاشرہ بڑا خراب ہے، تمہاری بیٹیوں کا میں کیا کروں گی؟ تو آپ فرمانے لگے جو اللہ سے خائف رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے معاملوں کا خود ہی کفیل ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگی آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، یہ ہو جائیں گے یتیم، میں ہو جاؤں گی بیوہ۔ آپ مسکرا کر کہنے لگے جب میں مر جاؤں گا تو دوسرے دن جو اس شہر کا سب سے اونچا پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھ جانا، اللہ تمہارا معاملہ خود ہی سیدھا کر دے گا۔ معروف کرخی کا وصال ہوا تو آپ کی زوجہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی دونوں بیٹیوں کو لے کر پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گئی۔ اب انتظار کرتی ہے پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کیا ہونے والا ہے، کیوں مجھے کہا گیا تھا پہاڑ پر چڑھ جانا۔ کافی دیر کھڑی انتظار کرتی رہی تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ اپنے لشکر کے ساتھ نیچے سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر 3 خواتین کھڑی ہیں۔ اس نے کہا یہ کون ہے، ذرا جا کر دیکھو۔ وزیر بھاگا بھاگا پہنچا، جی آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ خاتون نے کہا میں معروف کرخی کی بیوی ہوں، یہ اس کی بیٹیاں ہیں، ان کا کل وصال ہو گیا ہے، انہوں نے ہمیں وصیت کی تھی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو جانا، اللہ خیر والا معاملہ کرے گا۔ بادشاہ نے جب دیکھا یہ تو معروف کرخی کی زوجہ ہیں، بیٹیاں ہیں، بڑے ادب کے ساتھ اترا۔ اس نے کہا میں معروف کرخی کی بڑی عزت کرتا تھا، آپ کی دونوں بیٹیوں کا رشتہ اپنے 2 بیٹوں کے لیے لیتا ہوں، اور آپ کی کفالت کا ذمہ ساری زندگی کے لیے میں خود اٹھاتا۔ آپ کی زوجہ رو کے کہنے لگی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملوں کا خود کفیل ہو جاتا ہے۔ دونوں بیٹیاں 2 شہزادوں کے نکاح میں آ گئے، کیوں؟ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ خود ہی معاملات سیدھے کر دیتا ہے۔ ہم ڈرتے رہتے وہ نہ ناراض ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے۔ تو ہماری مثال دھوبی کے کتے والی ہوتی ہے، اللہ سے تو دور ہوئے ہوئے دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں ایک ناراض، کبھی دوسرا ناراض، کبھی تیسرا ناراض، یہ بھی راضی نہیں ہوتی کسی سے۔ توجہ صرف عبادت کی طرف رکھیں۔ مسجدوں کو آپ نے آباد کیا رمضان میں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم سے خوف کی کیفیت رمضان کے بعد ختم ہو جاتی ہے؟ ہم اس وقت بھی مسلمان ہوتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پکار 5 وقت ہی اس وقت بھی دی جا رہی ہوتی ہے۔ خدا را اپنی زندگیوں کو تبدیل کیجئے۔ ان دروس و بیان کا مقصد آپ کو اندرونی طور پر تبدیلی کے اندر لانا ہے، آپ تبدیل ہو جائیں، مسجدوں کو آباد کریں۔ ہمارا کام ہے آذان دینا، ہمارا کام ہے درس کرنا، آپ آئیں تب بھی، نہیں آئیں تب بھی، اللہ کی سلطنت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خوف کی کیفیت میں مبتلا کرے، اپنے خوف میں زندگی دے، اسی خوف پر موت عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.